اپنے امام کو کہنا چاہتا ہوں مولا میرا دل کربلا میں رکا ہوا ہے، میرا دل کربلا میں رکا ہوا ہے، شب اربعین ہے، میرا دل کربلا میں ہے، اپنے مولا کو یاد کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین پر مثال رکھ کے عرض کر دیتا ہوں 84 میں میں طالب علم بنا تھا، 84 میں، اب 84 سے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ میں ساری زندگی گزار دی کہ میں طالب علم ہوں۔ پاکستان واپس آ کر اب تک مجھے مختلف طرح سے عرض کرتے ہوئے دین کے معاملے میں نہیں کہہ رہا میں جو کر رہا ہوں وہ تبلیغ دین ہے، جو کچھ میں کوشش کر رہا ہوں بہرحال اب مجھے 26 سال کے قریب ہو رہا ہے۔ آج اگر امام تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی اور آ کر مجھ سے یہ کہہ دیں کہ تمہیں 40 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، ٹھیک ہے تمہاری آئیڈینٹی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم ایلیجیبل نہیں ہو، آج کے بعد سے ممبر پہ نہیں بیٹھنا، آج کے بعد سے اپنے نام کے آگے عالم نہیں لگانا، طالب علم نہیں لگانا۔ یہ میرے لیے آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ مشکل ہوگا نا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میری اٹیچمنٹ ہے، میرا کیریئر اسی پر ہے، میری رسپیکٹ اسی پر ہے۔ اگر یہ میں چھوڑ دوں تو مجھ میں بچا کیا ہے؟ لیکن دوسری طرف سے کیا ہے؟ دوسری طرف سے میرا امام ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو میرے سامنے ڈائلیما کیا ہے؟ میرے سامنے جو سلیکشن ہے وہ کیا ہے؟ میں امام کو لوں یا اپنی اٹیچمنٹ کو لوں؟ یہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کا اٹیچمنٹ اس کی پوسٹ پہ ہے، ایک آدمی کا اٹیچمنٹ اس کی دولت پر ہے، ایک آدمی کا اٹیچمنٹ اس کے ٹائٹل کے اوپر ہے۔ ٹیسٹ کب ہوتے ہیں ہم لوگ؟ جب ہماری اٹیچمنٹ خطرے میں پڑتی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہو تو کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے تو آدھے گھنٹہ ہے، 1 گھنٹہ ہے، معذرت کے ساتھ عادت ہے میری سخت بات کرنے کی۔ آپ نے 40 کی شب یہاں پر آ کر حب اہل بیت کا ثبوت دیا، خدا کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ آپ کے عقیدہ امامت کا امتحان تھا؟ یہ امتحان ہے؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ امامت میں ہونے کا اظہار ہے، یہ ایکسپریشن ہے کہ میں اس عقیدے کا اعتقاد رکھتا ہوں اپنے اندر، میں اس گروپ کے اندر ہوں۔ از اٹ اے ٹیسٹ، این ایگزام؟ آپ کے خیال میں امامت کا امتحان اتنا ہلکا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ امتحان نہیں ہے ابھی۔ اگر آپ سمجھ لو یہ امتحان ہے تو پھر میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں امتحان امامت اتنا ہلکا نہیں ہوتا۔ امتحان امامت میں جانے جاتی ہیں، امتحان امامت میں گردنیں کٹتی ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ مولانا پھر وہ ہمارا امتحان کب ہوگا؟ آپ کو سوچنا ہے۔ اگر ہر جگہ میں چیلنج میں پیچھے ہٹتا چلا جاؤں اور کہوں یہ میری لائن ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ اسپیئر ہیں ہمیشہ، پھر آپ کور ایشو میں بھی نہیں ہے۔ پھر تو آپ لائنز ڈرا نہ کریں اپنے لیے کہ میں اس لائن سے زیادہ سیکریفائس نہیں کر سکتا، نہیں، غلط بات ہے۔ آپ اپنی ویلیوز میں لائنز ڈرا نہ کریں۔ میں بالکل بلنٹ ایگزامپل ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اہل بیت نے ہم سے کیا کہا ہے؟ اہل بیت نے ہم سے کہا ہے کہ تم لوگ ظلم نہیں کرو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو خدا نے ایک اسٹیٹس دیا میں کوئی اور اسٹیٹس دوں، ظلم ہے۔ کم کروں تب بھی ظلم ہے، زیادہ کروں تب بھی ظلم ہے۔ میرا ایک بھائی ہے مثلا اہل بیت کا چاہنے والا ہے، میری قوم کا نہیں ہے، انفیریئر ہے مجھ سے، ہم لوگ برابر کا سمجھتے ہیں کیا؟
نہیں، ہم قوم پرست ہیں، صاف بات ہے، ہم قوم پرستی کرتے ہیں. ایک ابھی اگر میں اتنا بول ہی چکا ہوں لا الہ الا اللہ، ریجنز کے اوپر ہم نے اپنی اٹیچمنٹس ڈالی ہوئی ہیں. میں اس ریجن کا ہوں، وہ اس ریجن کا ہے، دونوں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پھر بھی یہ سپیریئر ہے وہ انفیریئر ہے. یہ اسلامک کلچر ہے؟ یہ سید الشہداء کا نام ہے؟ آپ ابھی مشی میں جاؤ، خدا انشاءاللہ تمام مشی کرنے والوں کی جزائے خیر میں اضافہ فرمائے، چاہے وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مشی کر رہے ہوں. سید الشہداء کا اگر ایک چاہنے والا نائجیریا کے اندر مشی کر رہا ہے، ایک چاہنے والا کربلا میں کر رہا ہے، ایک چاہنے والا پاکستان میں کر رہا ہے، مجھے آپ بتانا سید الشہداء ان تینوں کو تین الگ نظروں سے دیکھیں گے کیا؟ نہیں. سید الشہداء کا ایک چاہنے والا امیر ہے، ایک چاہنے والا غریب ہے. سید الشہداء کا ایک چاہنے والا مشہور خاندان سے ہے، ایک چاہنے والے کا پتہ نہیں کس خاندان سے. سید الشہداء سب کو علیحدہ نظروں سے دیکھیں گے؟ نہیں. تو یہ ہم نے کہاں سے بنا لیا اپنے لیے؟ ایک دفعہ معاملہ ہوتا ہے آئیڈینٹی کا، میرا نام فلانی ہے، میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر میرا نام لکھا ہے، that makes sense. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. آپ اس سے ذرا سا ہٹو، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ظلم ہے، اس کے بعد ظلم ہے. اچھا آپ بولیں گے مولانا کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سا اگر ہو بھی گیا کہ بھائی وہ معاف کر دیجیے گا وہ صومالیہ کا ہے، میں تنزانیہ کا ہوں، میں ایسٹ افریقہ کا ہوں، وہ سب کانٹیننٹ کا ہے، اگر میں نے تھوڑا اوپر نیچے کر بھی دیا تو کیا ہوا؟ یہی تھوڑا اوپر نیچے کوفیوں نے کیا تھا، اس کے بعد وہ یزیدی بنے تھے. مشکل یہاں پر ہے. کیوں؟ یہ انگریو ہو جاتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر ڈفرینسز، یہ پھر ہم ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر یہ ہر میدان میں ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ اکبر، مشی کر رہے ہیں، کیمپ لگایا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں میری کیمپ سے میرے قوم کے لوگ بینیفٹ لیں. یہ اسپرٹ آف حسینیت ہے؟ نہیں، یہ کچھ اور ہے. اسپرٹ آف حسینیت کیا ہے؟ سب کو ایک جیسا دیکھو، بلکہ دوسرے کے لیے سیکریفائس کرو. میں نے آپ کے سامنے وہ عقل والی روایت پڑھی تھی نا، مولا 8ویں امام کی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد. اس روایت میں آخری کیا تھا؟ آخری یہ تھا کہ جب تم کسی کو دیکھو یہ کہو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، نہ برابر. میں نے ابھی تک کیا بولا؟ برابر کا دیکھو. نہیں، امام کہہ رہے ہیں برابر مت دیکھو، بہتر دیکھو، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے. اب میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. میری فائنینشیل ورتھ ہو اتنے ملین ڈالر، میرے سامنے ایک بندہ آیا ہے جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، کپڑے ٹریش ہوئے میں، ٹھیک ہے، وہ سید الشہداء کے نام پر میرے ساتھ حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میرے اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. مولا 8ویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم یہ کہو یہ مجھ سے بہتر ہے. اچھا ہم لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ بالکل اب کھل کے بول دوں، ہم لوگوں کی پوزیشن یہ، ہم ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں نا تو پہلے کپڑوں میں اس کی ویلیو نکالتے ہیں، اس کے ہوٹل میں اس کے پر نائٹ کے اسٹے کے ایکسپنسز چیک کرتے ہیں. جانور قربان کرتے ہیں نا ہم لوگ پاکستان میں، عید الاضحیٰ آتی ہے، جانور قربان کرتے ہیں. جب کوئی کسی کا جانور دیکھتا ہے سب سے پہلے ایک چیز پوچھتا ہے، کتنے کا لیا؟
اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہو یا فائنینشیل اسٹیٹس دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کا؟ یہ ہمارے دماغ میں ہے. میں آپ کو بالکل صاف بتاؤں، اس مینٹیلٹی کے ساتھ اگر خدا نہ کرے یہ ہمارے دماغ میں ہے، اور میں خدا نہ کرے اس تو کہہ رہا ہوں، تکلفاً کہہ رہا ہوں، ہے، ہم سب کو پتہ ہے. آپ بولو نہیں ہے تو میں آپ کو بلنٹلی بولوں گا نہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات، ہے ہمارے اندر یہ، ہم سب نے دیکھا ہے یہ. اس کے ساتھ ہم حسینیت کے لشکر میں نہیں آ پائیں گے، یہ میں بالکل صاف بول رہا ہوں. سید الشہداء کے لشکر میں آنا، ان کے وارث میں لشکر میں آنے سے پہلے بہت محنت کرنی پڑے گی، سارے ٹریش کو دماغ سے نکالنا پڑے گا. کیوں؟ وہ امام عادل لے کر آ رہے ہیں، جسٹس لے کر آ رہے ہیں. اگر میرے اندر جسٹس نہیں ہوا، وہ جسٹس کے گروپ میں نہیں جا سکوں گا. یہ بہت مشکل ہے. ورنہ دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، یہ جو پوری دنیا میں لوگ نعرے لگا رہے ہیں، بڑے خوبصورت نعرے ہیں، یہ بڑے خوبصورت نعرے ہیں. بس یہ پوری دنیا کے اندر جو پولیٹکس کے اندر نعرے لگتے ہیں، ہیومن رائٹ اور پتہ نہیں اس کے رائٹس اس کے رائٹس، ان نعروں میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے، نعرے تو اچھے ہیں. کوئی پورا کرتا ہے؟ جو کچھ مختلف نعرے لگانے والے ملکوں کے اندر انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، 100 سال سے نعرے لگا رہے ہیں، ہیومینٹی، ایکوالٹی اور فلاں فلاں. ابھی تم جا کے دیکھ لو دنیا میں کون سا ویسٹرن کنٹری ایسا ہے جس کے اندر ہیومینٹی کے اوپر چیلنج نہیں ہوئے ہوئے. وہ جو ہیومینٹی کا گڑھ بنا ہوا ہے امریکہ، اس کے اندر جا کے دیکھو کیا حشر ہوا ہوا ہے. نعروں میں خرابی نہیں ہے، اندر خرابی ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی مشکل آ رہی ہے کہ ہمارے نعرے غلط ہیں. نہیں، نعرے ہمارے الحمدللہ دنیا کے سب سے اچھے نعرے ہیں، لیکن نعروں کے پیچھے مشکل کیا ہے؟ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے. یہ ہماری مشکل ہے. تو اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ٹھیک ہے، شب اربعین آپ نے سخت باتیں کر لی، اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ 2-4 پوائنٹ عرض کروں گا انشاءاللہ. پروردگار مجھے اور آپ کو سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد عجل. کسی بھی قسم کا سپیریئرٹی کا احساس اپنے اندر مت آنے دو. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، کسی بھی ٹائپ کا سپیریئرٹی کا احساس. میرے پاس نالج زیادہ ہے، میرے پاس یہ زیادہ ہے، میرے پاس وہ زیادہ ہے، سب فضول بات ہے. اللہ اپنے بندوں میں ان باتوں پہ کبھی ڈفرینسیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کو ویلیو دی ہے نا دنیا کے اندر، آپ سب کو معلوم ہے خدا نے دولت کو کیا حیثیت دی ہے. روایت موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت، دولت اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا. دشمنوں کو اس نے دولت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ فرعون کے پاس دولت تھی یا نہیں تھی؟ قارون کے پاس دولت تھی، سب کے پاس دولت تھی. طاقت تھی، بالکل طاقت تھی. فیم تھا، بالکل مشہور تھے. کھڑے ہوتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ سب ان کے پاس تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا. اچھا اب ہم سے ایک سوال ہوگا، ہمارا بچہ کھڑے ہو کے سوال پوچھ سکتا ہے مولانا چلو اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں تھی، کام تو سارے دنیا سے ہی ہوتے ہیں. یہ امام بارگاہ پیسے سے نہیں بنا کیا؟ پیسے سے بنا. یہ جو بلڈنگز بن رہی ہیں پیسے سے نہیں بن رہی؟ ہاں پیسے سے بنی ہے. میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر یہ بلڈنگ نہ بنتی تو دین نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے بڑوں نے جھونپڑوں میں دین نہیں بچایا تھا؟ کیا ہم نے بھوکے رہ کے دین نہیں بچایا تھا؟ کیا ہمارے آئمہ نے جیلوں میں رہ کے دین نہیں بچایا تھا؟ کیا ہمارا دین ہمارے پیسے کا محتاج ہو گیا ہے؟ الٹی باتیں مت سوچنا. خدا ہمیں دولت میں ہی ڈال دے گا، پھر نعوذ باللہ دین ہم سے لے لے گا، پھر نعوذ باللہ تعالی. تو یہ باتیں مت سوچنا.
دین کبھی اس کا محتاج نہیں تھا، دین اس کے بغیر چلا ہے، اور یہ سب بھی چلا جائے گا تب بھی چلتا رہے گا، اس میں مطمئن رہو۔ بلکہ میں تو بعض اوقات یہ ڈرتا ہوں کہ جب دین نہیں ہوتا ہے تو جب پیسہ نہیں ہوتا تو دین زیادہ چلتا ہے ہمارا۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، میں اپنے پاکستان سے آیا ہوں، میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جہاں انتہائی غریب لوگ ہیں ان کے اندر جو دین کی محبت ہے وہ شہر والوں سے بہت آگے ہیں، ان کے دل میں دین کی عجیب محبت ہے، ہمارے اندر تو وہ ہے ہی نہیں۔ پھر تو پہلی بات کیا ہوئی، ان چیزوں پہ ڈیفرینشیٹ نہیں کرو، اس پہ آپ کا دین ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا سزا دے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس سے بچو۔ ڈیفرینشیٹ نہیں کرو ان باتوں کے اوپر، دنیا پہ نہیں کرو، کس کے اوپر؟ مثلا خدا کس کو دیتا ہے رسپیکٹ؟ خدا رسپیکٹ دیتا ہے تقویٰ کو، خدا رسپیکٹ دیتا ہے علم کو۔ اچھا، دنیا کو تو رسپیکٹ نہیں دے رہا ہے، علم اور تقویٰ کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ سب خدا رسپیکٹ دیتا ہے۔ ایون اگر کوئی تقویٰ اور علم کی بیس پر کہے میں اس سے سپیریئر ہوں، پھر خدا کہتا ہے تم نے لو۔ جس چیز کو خدا اہمیت نہیں دیتا اس کی بیس پہ آپ سپیریئرٹی دکھاؤ، وہ تو خیر ہے ہی غلط، وہ تو شیطان ہے پھر۔ اور جس کو خدا رسپیکٹ دیتا ہے اس کی بیس پہ سپیریئرٹی دکھاؤ، وہ بھی خدا قبول نہیں کرتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ظلم ہے۔ آپ اور میں سمجھ لیں ظلم صرف یہ کہ یزید کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ہم بیعت نہیں کریں گے تو یہاں پہ ہم نے ظلم کا مقابلہ شروع نہیں۔ یہ آج کی جو ظلم ہے یہ اس شیپ میں آیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرو کہ آپ قوم پرستی میں نہ پھنس جاؤ، کہیں آپ انسانوں کی ذلت میں نہ پھنس جاؤ، کہیں کہ آپ انسانوں کو ذلیل کرنے لگو۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ ہو رہا ہے ہمارے اندر، آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، پاکستان میں یہ چیلنج، پاکستان میں رہتے ہوئے وہاں پہ بھی یہ چیلنج ہے، یہاں یہ چیلنج بہت زیادہ ہے، یہاں یہ چیلنج بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھی ہے۔ اربن اور رورل کا ڈفرینس ہے، شہر میں رہنے والا اب دیہاتوں کو غریب سمجھ رہا ہے، فقیر سمجھ رہا ہے، یہ قوم اس قوم سے بہتر ہے، وہاں پر بھی ہے، وہاں پہ بھی چیلنج ہے۔ یہاں یہ چیلنج بہت زیادہ ہے، یہاں یہ چیلنج بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ آخری بات، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر ہم نے یہ کریکشنز نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم پیچھے رہ گئے تو خدا تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ پھر دوبارہ معذرت کے ساتھ، سیریا میں بی بی کے روزے پہ کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ لوگوں نے جانیں دی تھیں، وہ لوگ روزے تک نہیں پہنچ سکے جو دشمن تھے، ہم نے جانیں دی تھی؟ نہیں، ہم پیچھے تھے۔ آگے بھی یہی نہ ہو جائے، یہی نہ ہو جائے کہ امام کا لشکر بنے، وہ پوری دنیا سے لڑتا رہے، سارے ظالموں کو نپٹاتا رہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ذرا سوچ لینا، یہ کیوں ایسا ہوگا؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا ہوا، اس وجہ سے ہوگا کہ ہم اس گروپ میں آنے کے قابل نہیں ہوں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ آپ اچھی طرح سوچ لو۔ تو آپ آج شب اربعین پہ آپ آئے سید الشہداء کی محبت میں، کیا میں نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا انکار کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے حق نہیں ہے، اور نہ میں سچ کہوں گا اگر میں آپ کی محبت کا انکار نہیں۔ آپ کے دل میں عقیدت ہے، آپ محبت سے آئیں یہاں پر، آپ کا آنا سر آنکھوں پہ، آپ سید الشہداء کے عاشق ہیں، سید الشہداء کے عزادار ہیں، آپ ہمیں سر کے اوپر ہیں، لیکن جو ہم نے کہا یہ سخت باتیں کیوں کہیں؟ سید الشہداء کی محبت میں کہیں، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، آپ سید الشہداء کے نام پہ زندہ ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر سید الشہداء کی خدمت کر سکیں، ان کے وارث کا ساتھ دے سکیں۔
آج ماشاءاللہ میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے صرف ایک آرزو کر رہے ہیں، وہ کیا؟ ہمارا بیٹا امام حسین کے بیٹے کا ساتھ دے دے۔ میں جانتا ہوں، میں اپنی ان بہنوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو شروع سے یہ کہہ کے پالتی ہیں کہ بیٹا تم نے امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے۔ الحمدللہ آپ کے دلوں میں عقیدت ہے، آپ کے دلوں میں احترام ہے، آپ کے دلوں میں محبت ہے۔ اسی محبت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے سخت باتیں عرض کی، نہ کہ ہم آپ کی محبت کی قدردان نہیں ہیں یا ہم آپ کی محبت کے معترف نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، دنیا امام حسین کی نورانیت سے بھری ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ خدا کی رحمت کے سوا کچھ اور ہے کہ آپ اور میں 1400 سال فاصلے کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن خدا نے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ڈال دی۔ کچھ اور ہے کیا؟ عجیب روایات ہیں سید الشہداء کی محبت کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، چاہے میں نے یہ سخت باتیں کہیں آپ سے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کے دل سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ امام کے نام پہ جان دینا چاہتے ہو یا نہیں دینا چاہتے، تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کے دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہے کہ ہمارے جان دینے سے امام کے لیے کوئی بہتری ہو جائے، ہم امام کے لیے جان دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب میں اور آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، لبیک یا حسین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا عاشور کے دن آپ کو یہ کہنا پڑا تھا، حل من ناصر ینصرنا۔ اب نہیں، اب ہم انتظار نہیں کریں گے کہ ہمارا مولا خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑے ہو کر کہے حل من ناصر ینصرنا۔ نہیں، اب نہیں، اب ہم اپنی جانیں پہلے سے قربان دینے کے لیے تیار رکھیں گے۔ اور الحمدللہ یہ نعرہ پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ لگ رہا ہے۔ میں نعرے لگانے کا عادی ہوں، بعض اوقات جب روڈ وغیرہ پر ہوتا ہوں تو نعرے لگواتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا اپنے جذبات کے اظہار کے۔ دیکھیے ہم مشی پہ تو نہیں گئے، پینڈیمک کا زمانہ تھا، باہر نکل کے جلوس بھی نہیں کیا، صحیح ہے، لیکن ہمارے دلوں میں یہ آرزو، میرے دلوں میں ہے، آپ کے دل میں بھی ہے کہ کاش ایسا ہوتا کہ یہ نہ ہوتا تو ہم روڈ پہ جاتے، اپنے امام کی نعرہ لگاتے ہیں تاکہ انشاءاللہ وقت کے امام سے کہیں کہ مولا ہماری طرف سے اس نعرے کو قبول فرمائیں، لبیک یا حسین۔ میں پاکستان سے آیا ہوں اور جب میں نعرہ لگواتا ہوں اور چھت کے نیچے ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چھت سے ایکو ہو کر واپس نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے نعرے میں طاقت نہیں ہے۔ آپ نے نعرہ لگانا ہے تو نعرہ طاقت سے لگانا ہے، صحیح ہے، مل کے نعرہ لگائیں، جوش سے نعرہ لگائیں۔ دیکھو ہم لوگ کربلا میں نہیں ہیں، لیکن میں اپنے امام کو کہنا چاہتا ہوں مولا میرا دل کربلا میں رکا ہوا ہے، میرا دل کربلا میں رکا ہوا ہے، شب اربعین ہے، میرا دل کربلا میں ہے۔ اپنے مولا کو یاد کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار انشاءاللہ مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما انشاءاللہ۔ ہم سب کے دل بھرے ہوئے ہیں، واللہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ کیوں دل بھرے ہوئے ہیں؟ ہمیں حسین کی مظلومہ کے رونے کی آواز آتی ہے، ایام رونے کے ایام،
شب رونے کی شب ہے۔ جب سید الشہداء کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو مکہ سے چلتے وقت حضرت یحییٰ ابن زکریا کا ذکر کیا تھا۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا، حضرت یحییٰ کا ذکر جب انہوں نے کیا تو امام کے جو ساتھ چاہنے والے تھے وہ فوراً ایک بات سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے کہ اب امام کا سر قلم ہوگا، کیونکہ حضرت یحییٰ کون نبی تھے؟ وہ نبی تھے جن کا سر قلم ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب سید الشہداء کا سر اقدس قلم ہوگا۔ اور عزیزو، حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کا سر قلم کر کے ایک تھالی میں رکھ کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تھا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اب سید الشہداء کا سر اقدس قلم ہوگا اور ایک تھالی میں رکھ کے لایا جائے گا۔ لیکن عزیزو، ایک کام سید الشہداء نے وہ کیا جو کسی نبی نے نہیں کیا۔ وہ کیا؟ جب سید الشہداء کا سر دربار میں لایا گیا تو حسین کی بچی بھی دیکھ رہی تھی۔